وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا اکیلا مالک، خالق، پروردگار، پالنہار ہے، اور ہر قسم کی عبادت اور بندگی اسی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جیو انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو امانت کے ساتھ صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 8ویں پارے سورہ اعراف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا مضمون جہنم سے ہے، جہنم کے عذاب سے ہے۔ تو چنانچہ آج میں آپ کے سامنے جہنم اور اس کا عذاب اور اس کی مختلف شکلیں، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مضامین ذکر فرمائے ہیں۔ توحید کا مضمون ہے، رسالت کا مضمون ہے، آخرت کا مضمون ہے، اور جنت و جہنم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے،
اگر کوئی آدمی اپنے پیدا ہونے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ہاں، اس کے برخلاف دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی حاصل کرنا ہے، دنیا حاصل کرنے پر ہی تمام کامیابیاں ہمیں ملیں گی، یہ سوچ کر کیا ہے اسی کے پیچھے بھاگنے والا آدمی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے استعمال کرنے والا آدمی، اور اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک اہم مضمون ہے، اس کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کا دن قائم کرنے والا ہے جس میں فیصلہ ہوگا۔ جو آدمی مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جو آدمی نیک ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا اور مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اور اسے کیا ہے جنت نصیب فرمائی جائے گی۔ تو چنانچہ ہم چلیں کہ جہنم کے اندر کیا عذاب ہونے والا ہے، کس گناہ کے تعلق سے کیسا عذاب دیا جائے گا، مختلف صورتیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے بارے میں ہم سن لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جنت کی اور نعمتوں کو دکھایا جائے گا۔ جنت میں جو جنتی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے انہیں دکھایا جائے گا، وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، تو جہنمی پکار کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو جہنمی لوگ پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، دیکھو جہنم کی گرمی کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے ہم تڑپ رہے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہے، جو تمہیں پانی ملا ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دو، ہمیں کیا ہے پلا دو پانی، او مما رزقکم اللہ، یا نہیں تو کیا ہے تمہیں جو رزق ملا ہے اس میں سے کچھ کیا ہے ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اور وہ جنتی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے پانی کو اور یہاں کے کھانے کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، گنہگاروں پر حرام کر دیا ہے، جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ لوگ یاد کریں گے ہمارے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے، یہاں جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے، اور اس سزا کو پانے کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے کیا ہے دین کو مذاق بنا لیا، دین کے احکام کو مذاق بنا لیا، اذان کو مذاق بنا لیا، نماز کو مذاق بنا لیا، اس طریقے سے جو بھی اعمال ہیں، روزے کو مذاق بنا لیا، اور کیا ہے حج کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ مالدار آدمی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے حج نہیں کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے دین کے اس حکم کو کیا ہے مذاق بنا لیا ہے۔ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا اور اس دن کے عذاب کو بھلا دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ کیا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ محترم حاضرین، جہنم اور اس کا عذاب صرف اور صرف آگ کا ہوگا، سب سے بڑا عذاب بھی آگ کا ہوگا، اور سب سے ہلکا عذاب بھی کیا ہے آگ کے جوتے انسان کو پہنائے جائیں گے۔ جہنم کے اندر صرف اور صرف آگ کا ہی عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آگ جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، سب سے پہلے وہ آگ کیا ہے بھڑکانے کے بعد سفید ہو گئی، سفید ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہے اور زیادہ بھڑکائی گئی، اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے بعد وہ سفید سے لال ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہے اور زیادہ بھڑکائی گئی، اور بھڑکانے کے بعد وہ بالکل کیا ہے کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کیا ہے بالکل کالی ہے،
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آگ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجہ زیادہ گرم ہے، 60 پر 9 درجہ زیادہ گرم ہے۔ صحابہ کرام نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے اندر آدمی لوہے کو پگھلا دیتا ہے، تانبے کو پگھلا دیتا ہے، مختلف قسم کی گھٹ سے گھٹ چیزیں، شدید سے شدید چیزیں کو بھی کیا ہے یہ جو دنیا کی آگ ہے پگھلا دیتی ہے اور نرم بنا دیتی ہے۔ انسان کو جلانے کے لیے بھی یہ آگ کافی ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ آگ کافی ہے انسان کو جلانے کے لیے، لیکن البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ سے 60 پر 9 درجہ زیادہ گرم رکھا ہے۔ جب جنگ تبوک کے موقع پر مسلمان نکل رہے تھے جنگ کے لیے، شدید گرمی کا زمانہ تھا، منافقین کیا ہے بہلا رہے تھے، پھسلا رہے تھے، ایمان والوں کے ایمان کو کیا ہے ہلا کر رکھ دیے تھے، کہہ رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، مت نکلو جنگ کے لیے مت نکلو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں ایمان والوں کے دل کو کیا ہے بدلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، قل نار جہنم اشد حرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والے لوگوں سے، اپنے صحابہ اکرام سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ محترم حاضرین، فیان نہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، ہوا ملنی ہی ملنی ہے، آرام ملنا ہی ملنا ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ دیکھ لی، اس کے بارے میں سوچ لیجئے، یہ جو دھوپ ہے سورج کی گرمی، جس کی تپش کو حاصل کرنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے، گرمی کو محسوس کرتا ہے اور کیا ہے تڑپ جاتا ہے، چھاؤں کے لیے تڑپ جاتا ہے، اور کسی ایسی جگہ پر جہاں پر انسان آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں حاصل کرے، اس جگہ کو کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ صرف سورج کی گرمی ہے جو دنیا یعنی زمین سے 900 کروڑ میل دور پر ہے، 900 کروڑ میل دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کی گرمی کا احساس ہمیں ہوتا ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ کب جائیں گے گھر، کب جائیں گے چھاؤں کے نیچے، کب جائیں گے ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، یہ سوچ کر آدمی تڑپ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے جہنم کی وہ آگ اور وہاں کی گرمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 پر 9 درجہ زیادہ گرم ہوگی، کالی آگ، اور اس آگ کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، وہاں مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے خفیف ہلکا عذاب کیا ہے، یعنی جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے چپل پہنائے جانے کے بعد اس کا جو دماغ ہے سر کے اندر، وہ ہانڈی کے اندر گوشت کے کھولنے کے برابر ہو جائے گا، جیسے گوشت کھولتا ہے ہانڈی کے اندر ویسے کھولنے لگے گا اس کے سر کے اندر، اور انسان کہے گا اے اللہ ساری دنیا کے لوگوں کا عذاب مجھ اکیلے کو دے رہا ہے، کیا یہ تمام لوگوں کا عذاب مجھ اکیلے کو دے رہا ہے؟ یہ اس کی گرمی ہوگی، وہ سوچ کر کیا ہے یہ کہے گا سارے لوگوں کا عذاب مجھے ہی اکیلے کو ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہلکا عذاب ہوگا، اور سب سے بڑا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وائل نامی وادی جو جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہوگا، سب سے نچلا حصہ، جہنم کتنی بڑی ہے اور اس کا نچلا حصہ کتنا نیچے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دھڑام سے ایک گرنے کی آواز آئی، صحابہ کرام ڈر گئے، اس آواز کو سن کر ڈر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے
جو 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، 70 سال کے بعد یہ آج کیا ہے نیچے گرا ہوا ہے. ذرا سوچئے کتنی بڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پوچھے گا هل امتلأت یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اور پورے لوگوں کو، پورے جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ تو پھر اس کے بعد جہنم کہے گی هل من مزید، کیا اور ہیں؟ جہنم میں آنے والے اور ہیں؟ پھر کہے گی، جہنم خود کہے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا بایاں پیر کیا ہے اس کے اوپر ڈال دے گا اور وہ بھر جائے گی. اس وقت کیا ہے جہنم بھر جائے گی. محترم حاضرین، یہ وائل جو وادی ہوگی یہ جہنم کی سب سے نچلی جگہ ہوگی، جہاں پر مختلف قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سب سے پہلے لوگ چغل خوری کرنے والے، عیب تلاش کرنے والے لوگوں کے کیا کیا عیب ہیں اس کے پیچھے پڑھ کر تلاش کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر ڈالے گا. مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، اگر اس گناہ کے مرتکب ہیں، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس جگہ پر ڈالے گا جو جہنم کی سب سے نچلی جگہ ہے، جہاں کی اس جگہ سے کیا ہے خود جہنم کیا ہے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اس جگہ پر کیا ہے ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ترازو میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کر کیا ہے دینے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر ڈالے گا. اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لکھ کر کیا ہے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھ کر کتابیں چھاپتے ہیں اور چھاپ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے. یقولون ھذا من عند اللہ، یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات نہیں ہوتی. اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کر کے اور لکھ کر کیا ہے کتابیں پیش کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر ڈالے گا. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جس کو قرآن سے بڑھ کر کیا ہے زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اسے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے پڑھا جاتا ہے اور کیا ہے قرآن کے اوپر رکھا جاتا ہے، قرآن سے بڑھ کر کیا ہے اس کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں. اور یہی لوگ کیا ہے اس جہنم کی اس وادی کے اندر جائیں گے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے من گھڑت واقعات پیش کر کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ رسول کی باتیں ہیں، یہ کہہ کر کیا ہے غلط راستے پر لوگوں کو لے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. محترم حاضرین، جہنم کے اندر جہنمیوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا، جہنم میں اگنے والا ایک درخت زقوم، اس کا پھل دیا جائے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، طعام الاثیم، یہ زقوم کا درخت، اس سے اگنے والا پھل یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا جہنم کے اندر. طعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور وہ پھل توڑ کر کھانے کی کوشش کریں گے اور اتنا کڑوا پھل ہوگا اور اسے نگل نہیں پائیں گے اور باہر نکال بھی نہیں پائیں گے. اس پھل کو کیا ہے نکال بھی نہیں پائیں گے اور نگل نہیں پائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس پھل کو کھانے کے بعد، اس پھل کے کھانے کی وجہ سے نہ تو ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ان کی پیاس مٹے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کی بھوک ختم ہوگی. ایسی سزا دی جائے گی، کھانے کو ملے گا تو ایسا درخت کا پھل ملے گا جو کیا ہے حلق میں اٹک جائے گا. حلق میں اٹکنے کی وجہ سے انسان تڑپ جائے گا، پانی کا مطالبہ کرے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سامنے لایا جائے گا اور وہ کیا ہے اس کھانے کو اتارنے کے لیے، اپنے گلے سے اتارنے کے لیے پی لیں گے اور اتنا گرم ہوگا پانی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی کیا ہے اس پانی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے انسان
جہنم کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی، گل کر کیا ہے باہر گر جائیں گی۔ تو یہ عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، گرم پانی پلایا جائے گا۔ اور دوسری بات کہی گئی، غسلین نامی پیپ اور خون، یہ بھی کیا ہے انہیں پلایا جائے گا جو گنہگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں میرے بھائیوں، غور کریں۔ کسی مشرک کا ذکر نہیں کیا گیا، وہاں پر کسی کافر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لا يأكله الا الخاطئون، اس درخت کے پھل کو گنہگار کھائیں گے، مجرم کھائیں گے، اور کیا ہے گناہ میں ملوث لوگ کھائیں گے۔ اور وہ پیپ کا پانی بھی کیا ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا جو گنہگار ہوں گے۔ کافروں کا ذکر نہیں، مشرک کا ذکر نہیں، ان کو الگ عذاب ہوتا رہے گا، لیکن گنہگاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے مختلف درجے ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے نچلے درجے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا، اس کے بعد درجے بدلتے بدلتے 6 درجوں کے اندر یہودی، آگ کی پرستش کرنے والے، سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے، پوجا کرنے والے، مختلف درجات میں کیا ہے ان کو سزا دی جاتی رہی ہوگی۔ 6 درجے بیان کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے 7ویں درجے کے تعلق سے، 7ویں درجے کے تعلق سے خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہیں گے، بار بار پوچھنے کے بعد حضرت جبرائیل کہیں گے یہ 7واں درجہ تمہاری امت کا ہوگا، یہ 7واں درجہ تمہاری امت کا ہوگا۔ تڑپ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر، اس درجے میں میری امت جائے گی، اس درجے میں میری امت جائے گی۔ تڑپ گئے، بار بار نماز کے بعد جا کر کمرے میں بیٹھ کر رونے لگے، دعائیں کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میری امت کو اس آگ سے بچا لے۔ ہر نبی اس وقت جہنم کی آگ کو دیکھ کر کہے گا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، آج کی اس حالت سے مجھے بچا لے۔ کوئی کیا ہے کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اپنی امت کے لیے، دعائیں کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے نبی ان قریب ایسا ہوگا، ایسی نعمت تمہیں عطا کی جائے گی جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، اسی وقت تھوڑا دل کو اطمینان پہنچا کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا موقع دے گا۔ محترم حاضرین، کہیں بھی آپ دیکھیں گے جہنمیوں کے تعلق سے جہاں پر بھی ذکر کیا گیا، گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے خاص طور سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مشرک کو الگ عذاب ہوتا رہے گا، جو شرک کرنے والا ہے وہ جہنم کے اندر اسے عذاب الگ ہوتا رہے گا، جو کافر ہے اس کے لیے الگ عذاب ہوتا رہے گا۔ گناہوں میں مختلف قسم کے گناہ ہیں، اگر ان گناہوں میں ہم ملوث رہے، ہم گناہ کرتے رہے، اللہ کی قسم کیا ہے اس گناہ کے بدلے میں ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ چھوٹا سا ایک گناہ اس کا ذکر میں کرتا ہوں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ ہماری پیٹھ ٹخنے کے نیچے ہوتی ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا آدمی اپنی پیٹھ نیچے رکھتا ہے جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حصہ جلائے گا، اتنا حصہ کیا ہے جلائے گا، جتنا آپ کی پیٹھ کیا ہے ٹخنے سے نیچے جائے گی وہ ٹخنے کیا ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج یہ گناہ کیا ہے ہمارے پاس معمولی ہے، لیکن اس کا عذاب بڑا سخت ہے میرے بھائی، بڑا سخت ہے۔ اس لیے کیا ہے بچو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا، انسان کو کیا ہے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید۔ سورہ حج کی آیتیں ہیں، 17واں پارہ ہے، پڑھ کر دیکھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو کافر ہوں گے، انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ان کے جسم کے برابر کپڑے آگ کے پہنائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ان کی پیانٹ آگ کی ہوگی، اوپر کا شرٹ کپڑا کیا ہے پیانٹ کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے پورا جسم پگھل جائے گا،
پورا جسم پگھل جائے گا. اس کے بعد کیا ہے ان سختیوں کو جھیلے بغیر انسان کیا ہے کوشش کرے گا, وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا, وہاں سے نکلنے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. اور وہاں پر جو فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے, فرشتے جو کھڑے ہوئے ہوں گے, نہ ان کی آنکھ ہوگی نہ ان کے کیا ہے کان ہوں گے, نکلنے کی کوشش کریں گے, بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے اور پھر ان کو ماریں گے, ان جہنمی کو ماریں گے. پھر وہ لوگ کیا ہے وہاں پر پھر پیچھے کیا ہے اس جگہ پر آ کر پڑ جائیں گے. فالیوم فلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. کہا جائے گا, اعلان کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم کے اندر ہی رہنا ہے, جہنم کے عذاب کا تم مزہ چکھتے رہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد وہاں کے جو گنہگار ہوں گے پکاریں گے, جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی پکارتا رہے گا یا مالک یا مالک یا مالک. جہنم کا جو داروغہ ہے, جو فرشتہ ہے, جو نگران ہے, اس کا نام مالک ہے. اسے پکاریں گے, پکارتے رہیں گے, 1000 سال تک پکارتے رہیں گے. 1000 سال کے بعد وہ سنے گا, کہے گا کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں پکار رہے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک. جاؤ مالک, جاؤ مالک, جا کر اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ کر دے, یا ہمیں موت دے دے یا نہیں تو کیا ہے یہاں سے نکال دے ہمیں. یہ فیصلہ کرنے کا یعنی کرنے کی خواہش کریں گے, تمنا کریں گے. اور وہ فرشتہ جائے گا, جا کر اپنے رب سے پوچھے گا, جہنمی یہ مطالبہ کر رہے ہیں. 1000 سال کے بعد پھر آئے گا, پھر کہے گا قال انکم ماکثون. فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, تمہیں جہنم ہی رہنا ہے, جہنم کا عذاب تمہیں چکتے ہی رہنا ہے. یہ فیصلہ ہوگا 1000 سال کے بعد. قال انکم ماکثون. ذرا سوچئے میرے بھائیو, وہ جہنم کا عذاب اور اس کی شدت اور اس کی گرمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر ایک عذاب یہ بھی ہوگا جہنم کے اندر. آگ کے صندوق ہوں گے, آگ کے کیا ہے صندوق ہوں گے. اذا القوا فیہا مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا. بالکل تنگ جگہ پر, ذرا آپ کو کسی ایسی جگہ میں, ایسی کھوٹری میں ڈال دیں جہاں پر آدمی ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا اور پیر بھی ہلا نہیں سکتا, ایسی جگہ پر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ چھوٹا سا بچہ جب اسے ہاتھ پر مارا جاتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے, اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے. اسے ایک قسم کا اطمینان ملتا ہے اس مار کھانے کے بعد. ذرا ہلانے کے بعد کیا ہے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے, اسے یہ محسوس ہوتا ہے. البتہ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو ان صندوق میں ڈالا جائے گا جہاں پر وہ نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ اپنا پیر ہلا سکتے ہیں. مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا. ایسی جگہ پر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر نہ وہ اپنا ہاتھ ہلا سکیں گے اور نہ پیر ہلا سکیں گے, صرف اپنی زبان ہلا کر کہیں گے, پکاریں گے اپنی موت کو. دعوا ہنالک ثبورا, ایک موت کو پکاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں, لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت کو کیا پکارتے ہو, تمہیں موت نہیں آئے گی, مختلف قسم کی اموات کو پکارو, اور بھی بہت زیادہ اموات کو پکارتے رہو. پکارتے رہیں گے. ایسا محسوس ہوگا کہ اب تب میں انہیں موت آنے والی ہے, ادھر سے آنے والی ہے, ادھر سے آنے والی ہے, کل مکان, اور وہ آتی ہوئی محسوس ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وما ہوا بمیت, وما ہوا بمیت, اور وہ نہیں مریں گے. کچھ دیر کے لیے انسان مر بھی جاتا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایسا محسوس ہوگا, انسان کا چمڑا جل جائے گا اور وہ محسوس کرے گا کہ اب میں ختم ہونے والا ہوں. پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا ہے, پھر چمڑا بدل دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چمڑا ہی ایک واحد عضو ہے انسان کے جسم کے اندر جہاں پر کیا ہے ہر ایک قسم کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. سوئی چبانے کے بعد جب جیسی ہی انسان کے اس چمڑے کو سوئی کا کونا لگتا ہے تبھی کیا ہے درد محسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سوئی اندر چلی جاتی ہے گوشت کے اندر, کچھ بھی درد محسوس نہیں ہوتا. محسوس کریں کہ نہیں کریں؟ محسوس کریں ہی نہیں.
سوئی لگانے کے بعد کیا ہے، پہلا جو اوپر کا چمڑا ہے اس حصے پر نوک لگنے سے کیا ہے درد محسوس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سوئی اندر جانے کے بعد درد محسوس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمڑے کا ذکر فرمایا. چمڑا جل جائے گا، دوسرا چمڑا پہنایا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. وہ درد کا احساس ہوتے رہنا چاہیے، بار بار چمڑا بدلایا جائے گا، بار بار کیا ہے جہنم کی آگ کا احساس انسان کو ہوتا رہے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جہنم کے اندر نہ آدمی مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا، مرے گا پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مرے گا پھر زندہ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا. میرے بھائیوں، آگ کے صندوق ہوں گے، صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کے عذابات ہوں گے. گناہوں کی جو گناہ کییں گے لوگ، اسی کے حساب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا. آدمی خودکشی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں نہیں، آتم ہتیا جسے کہتے ہیں، خودکشی. اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ خودکشی. موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو موت کے ہلاک کر دینا. نہیں، آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دنیا میں بھیجنے والا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور موت کا بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا، تم نہیں کر سکتے. اگر تم نے کسی وجہ سے کر بھی لیا، اللہ کی قسم اسے ویسے ہی عذاب دیا جائے گا. جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا. معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اوپر سے گزرے، اس آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک چیز کیا ہے، جہنم کی ایک چیز کیا ہے، اپنے ہتھیلی پر ڈال رہا ہے اور چاٹ رہا ہے، مر رہا ہے، پھر زندہ کیا جا رہا ہے اسے، پھر وہ چیز چاٹ رہا ہے، پھر مر رہا ہے، پھر اسے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر اس آدمی کو دیکھا، جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں کیا ہے زہر چاٹ کر کیا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر وہی سزا دے رہا ہے. ایک آدمی کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوپر سے کیا ہے گر رہا ہے جہنم کے اندر اور پھر مر رہا ہے، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اوپر کی جگہ پر پہنچا دیا جا رہا ہے، پھر وہاں سے گر رہا ہے. تو پوچھا گیا وہ آدمی کون ہے جو اپنے آپ کو کیا ہے بلڈنگ کے اوپر سے گرا کر ہلاک کر دیا. اور ایک آدمی ہے جو پیٹ میں کیا ہے چاقو بھونک رہا ہے، مر رہا ہے، پھر زندہ کیا جا رہا ہے، پھر مر رہا ہے. پوچھا گیا تو وہ اس آدمی کے تعلق سے کہ وہ آدمی اپنے پیٹ میں کیا ہے چھرا گھونپ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. یہ تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کیا ہے موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، موت کی تمنا بھی انسان نہیں کر سکتا. خودکشی تو دور کی بات ہے، آتم ہتیا تو دور کی بات ہے، لیکن موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتا. مقروض آدمی ہے بیچارہ کیا ہے موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی بھی تمنا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا آدمی کر سکتا ہے. کیا بہترین دعا ہے میرے بھائیوں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا میں زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے. اتنی بہترین دعا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وامیتنی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اور مجھے اس وقت موت دے جبکہ موت میرے لیے بہتر ہو. موت بھی تمہارے لیے بہتر ہونی چاہیے اور زندگی تمہارے لیے بہتر ہونی چاہیے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے بارے میں چاہے، اور موت بھی کیا ہے اس وقت تک تمہارے لیے بہتر ہونی چاہیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ اتنی دعا آپ کر سکتے ہیں موت کے تعلق سے، ورنہ کیا ہے موت کی بھی تمنا آپ نہیں کر سکتے، موت کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے، یہ دعا نہیں کر سکتے آپ. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مختلف قسم کے عذابات جہنم کے اندر ہوتے رہیں گے، اور ایک عذاب ایسا بھی ہوگا بڑا عجیب و غریب، ٹھنڈی کا عذاب بھی ہوگا جہنم کے اندر. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وہاں پر یعنی جہنم کے اندر ایک ایسی جگہ جہاں پر نہ تو سورج کی گرمی کا احساس ہوگا اور نہ کیا ہے ٹھنڈی کا احساس ہوگا، اور اتنی سردی ہوگی کہ انسان کے برداشت سے باہر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جو جسم بنایا گیا، انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جسم عطا کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ ٹھنڈی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کے اندر یہ بھی عذاب ہوگا، ٹھنڈی کا عذاب بھی ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈی جگہ میں انسان کو ڈال دیا جائے گا، وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مختلف قسم کے عذابات انسان کو جہنم کے اندر ہوں گے، اور سب کے سب کیا ہے؟ آگ کے ہوں گے۔ آگ کا گھر دیا جائے گا، پوری دیواریں، چھت پورا مکمل آگ کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد بستر بھی آگ کا ہوگا، اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، سب کچھ آگ کا ہوگا۔ تو ایسی جگہ سے بچنے کے لیے کہا گیا، ایسی جگہ سے بچنے کے لیے کہا گیا، ایک ہم آسان کام کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر ہمیشہ دن میں، صبح میں، شام میں یہ دعا ہمیشہ کرتے رہو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر کوئی آدمی صبح میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو خود جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم کے آگ سے بچا لے، خود جہنم سفارش کرتی ہے۔ تو ذرا سوچئے میرے بھائیو، یہ جہنم کے مختلف عذابات اور جہنم کے اندر عذاب ہونے کی مختلف شکلیں صرف گنہگاروں کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں، گنہگاروں کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں۔ مشرک کے تعلق سے عام ذکر، عام حکم دے دیا گیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ مشرک کے تعلق سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف آگ ہے، جہنم ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے مشرک کا انجام ہے، کافر کا انجام الگ ہے، منافق کا انجام الگ ہے۔ لیکن مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر ہم سے کسی قسم کی غفلت ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ان گناہوں کے بدلے میں سزا ضرور ہوگی۔ ایک چھوٹا سا گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اپنے پیانٹ کو نیچے رکھنے کا، اپنے پیانٹ کو نیچے رکھنے کا۔ ایک اور گناہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ بات ذکر کی، ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے، ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے، پھر پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون آدمی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ وہ آدمی ہے جو نماز کو اس کا وقت چھوڑ کر کیا ہے پڑھتا تھا، نماز کو اس کا وقت چھوڑ کر پڑھتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو یہ سزا کیا ہے؟ انسان کو نماز پڑھ رہا ہے لیکن وقت بدل کر پڑھ رہا ہے، اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ لے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرے اس کی سزا کیا ہوگی؟ پیٹ بھر کر کھا لیے سحری میں، آرام سے فجر کی نماز چھوڑ کر سو گئے۔ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کی صبح سے لے کر شام تک؟ کس کے لیے رکھ رہے ہیں آپ؟ ذرا بولیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، کس کے لیے آپ رکھ رہے ہیں روزہ؟ بھوکے پیاسے کیوں ہیں آپ؟ صبح میں کھا کر آرام سے سونے کے لیے، ظہر کی نماز بھی جاتی ہے ذرا سی غفلت کی وجہ سے، اور عصر کی نماز بھی چلی جاتی ہے تھوڑا سونے کی وجہ سے۔ آپ بھوکے پیاسے ایسے ہی رہیں گے؟ کس کے لیے رہ رہے ہیں آپ؟ آرام سے کھا لیا، 15 منٹ باقی ہے، تھوڑی دیر سوئیں گے، سو گئے، 6 بج گئے، اچانک نیند ہوشیار ہوئی، 6 بج گئے، ارے کیا ہو گیا، چلو 6 بج گئے، نماز کا وقت گیا، پھر سو گئے۔ کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ آپ کے روزے کی، ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سحری کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نماز چھوڑ کر سوئیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جن احکام کا مکلف بنایا ہے، آپ کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے خود کے لیے، اپنے خود کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کام کیا ہے؟ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ اس سے خوش ہوگا اور کیا ہے، یعنی ثواب دے گا، یہ صرف آپ کے کامیابی کے لیے ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا،
اگر یعنی انسان اور جن تمام کے تمام اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو دنیا میں سب سے بڑا گنہگار ہے، ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں پورے کے پورے لوگ اور جن بھی پورے کے پورے لوگ بھی، انسان بھی، جن بھی، سب کے سب کیا اس گنہگار کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی شان اتنی بھی نہیں گھٹے گی. اللہ کی شان کیا ہے؟ اتنی بھی نہیں گھٹے گی. اور پورے کے پورے انسان اور جن اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو کیا ہے؟ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، ایسے ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی بھی بڑھنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا اگر ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان اپنی چیزوں کی، اپنی خواہش کا مطالبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے، جو وہ مانگ رہے ہیں سب کو دے رہا ہے. اس کے باوجود بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا آپ انگلی ڈبو کر کیا ہے سمندر کے اندر نکالتے ہیں. کتنا پانی کم ہوا سمندر سے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ایک انگلی سمندر کے اندر ڈبو کر نکالیں گے تو انگلی میں جتنا پانی لگ کر آئے گا کیا آپ کو احساس ہوگا کہ اتنا سمندر کے اندر پانی کم ہوا ہے؟ اتنا بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ، اس کا انجام صرف اور صرف انسان کو ملنے والا ہے، اسی کو ملنے والا ہے. اور اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی کیا ہے؟ اسی کو ملنے والا ہے. اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس کی خوشی کیا ہے؟ جنت ہے. اور اگر ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کا نتیجہ جہنم ہے. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. آنکھ نہیں تھی ان کی، نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے. اندھے صحابی ہیں میرے بھائیوں. ذرا سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کیا ہے فیصلہ کیجئے. ہماری زندگیوں کے بارے میں، ہماری سستی کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. یہ واقعہ سن کر وہ اندھے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اندھا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، میرا گھر دور ہے مسجد سے، اور مجھے ہاتھ پکڑ کر لانے والا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے مجھے ہاتھ پکڑ کر لائے مسجد کو. کیا میں نمازیں گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ اپنے گھر میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. پھر وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پلٹ کر جانے لگے. کچھ دور گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا ٹھہرو اے عبداللہ بن ام مکتوم، کیا اذان کی آواز تمہارے گھر میں سنائی دی جاتی ہے؟ آواز آتی ہے تمہارے گھر میں اذان کی؟ عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز آتی ہے، میں سنتا ہوں اذان کی آواز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل ہے، بہتر ہے کہ تم مسجد آ کر نماز پڑھو. بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم مسجد آ کر نماز پڑھو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جب تک زندہ رہے مسجد نبوی گھر سے آ کر مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے. وہ زمانہ اور آج کا زمانہ فرق کیجئے. وہ زمانہ لائٹ نہیں تھا اور ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہیں ہے. مغرب کی نماز رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز اندھیری کی نماز ہے، فجر کی نماز اندھیری کی نماز ہے. ایسی حالت میں وہ جس راستے میں کیڑے مکوڑے بچھو سانپ ہیں، کانٹے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آتے تھے. اندھے صحابی ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے تھے. گھر کے بازو مسجد ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے ہیں، اذان کی آواز بھی سنائی دی جا رہی ہے، اور گھر دور بھی ہے. رات میں آنے کا معاملہ بھی آج ویسا نہیں ہے، اور ہر قدم پر کیا ہے؟ لائٹ ہے. ہر قدم پر لائٹ ہے، راستہ بالکل صاف نظر آتا ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ ہم سے غفلت ہوتی ہے.
کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے آپ، اس سے بڑا بہانہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اندھے صحابی ہیں، پوری زندگی مسجد میں نماز پڑھے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، یہاں پر آ کر آپ سجدہ کریں گے، جائے نماز گھر میں بچھا کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے گھر میں نماز پڑھنا۔ اپنے آپ کو مرد کہتے ہو تو مسجد آ کر نماز پڑھو، ہے کہ نہیں؟ مرد ہے کہ نہیں؟ مرد ہے تو آؤ یہاں پر آ کر مسجد میں سجدہ کرنے کی جگہ پر کیا ہے سجدہ کرو، تبھی چل کر آپ مرد کہلاؤ گے۔ وہاں جا کر کیا ہے عورتوں کے ساتھ کیا نماز پڑھتے ہو؟ عورتوں کے ساتھ کیا نماز پڑھتے ہو گھر کے اندر؟ گھر میں نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے ثواب تو مل جائے گا، 1 درجہ ثواب ملے گا۔ آپ اپنے دکان میں پڑھنے کے بعد 1 درجہ ثواب ملے گا آپ کو، یہاں پر آنے کے بعد 27 درجے ثواب زیادہ ملے گا۔ مرد ہیں، صحت اور تندرستی ہے، آؤ نماز یہاں پر آ کر پڑھو۔ اگر احساس ہو رہا ہے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں آرام سے اچھا کھانا استعمال کر رہے ہیں، صحت اور تندرستی ہے، سب کچھ ہے، تو یہاں پر آ کر کیا اس کا شکر ادا کرنا ہے آپ کو۔ گھر بیٹھے آپ ادا نہیں کر سکتے، گھر بیٹھے کیا ہے شکر ادا نہیں ہو سکتا مکمل، یہاں پر آ کر جھکانا پڑے گا آپ کو۔ اسی لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، یہ عمارت اسی لیے بنائی گئی ہے، یہاں پر آ کر آپ کو جھکنا پڑے گا، یہاں پر آ کر آپ کو جھکنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ تو ذرا سوچئے، اس سے بڑا بہانہ نہیں بنا سکتے۔ جو جہنم کے عذاب کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بتائی ہیں، آدمی کیا ہے بے نمازی ہوگا تو بھی کیا ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ جہنم میں جانے والے لوگوں سے پوچھا جائے گا کیوں آئے جہنم کے اندر، ما سلککم فی سقر، کیوں آئے جہنم کے اندر؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مسلمان ہوں گے، فرشتہ کیا ہے گریبان پکڑ کر پوچھے گا مسلمان ہے نا بھائی، کیوں آئے جہنم کے اندر؟ نماز نہیں پڑھتے تھے جواب دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور اس وادی کے اندر جو جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے، وہاں پر ان لوگوں کو، ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے وہاں اس وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو کیا ہے اس سستی سے بچاؤ، اس غفلت سے بچاؤ میرے بھائیوں۔ بولنے والے بول کر چلے جائیں گے، اپنے اندر احساس پیدا کرو اس نماز کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نماز ہماری ہر قسم کی مصیبت پریشانی کو دور کرنے والی عبادت ہے، اسے پکڑ لو، اسے تھام لو میرے بھائیوں، انشاءاللہ سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو اس عبادت کو تھامے رہو، کسی بھی وجہ سے کیا ہے یہ عبادت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہے یہ جو عمارت ہے مسجد ہمارے حق میں بد دعا کرے گی کہ ہم کما رہے ہیں اور کیا ہے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کیے بغیر کیا ہے اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرو، آباد نہیں ہو سکتا۔ یہ خود مسجدیں کیا ہے تمہارے حق میں بد دعائیں کریں گی، اے اللہ یہ لوگ مجھے کیا ہے برباد کر دیے، اے اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے، اور اگر یہی مسجدیں ہم آباد کریں گے، اللہ کی قسم ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے، رحمتوں سے آباد رہیں گے، برکتوں سے آباد رہیں گے، رزق میں برکت ہوگی، زندگیوں میں برکت ہوگی، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت آئے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ورنہ کیا ہے جس طریقے سے ہم ان مسجدوں سے دور ہوتے رہیں